بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین سیدنا و نبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اذان محترم، سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں، آپ سامعین کی خدمت میں اول المظلوم اور امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور شروع میں ہی اس بات کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ہماری زبانیں اس ہستی کے فضائل و مناقب کو شمار نہیں کر سکتی کہ جس کے بارے میں آج گفتگو کرنی ہے، چونکہ سید الانبیاء ارشاد فرما گئے کہ لو ان الریاض الاقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ اگر تمام درخت بھی قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں، جن لکھنے والے انسان حساب کرنے والے ہو جائیں، تو پھر بھی مولا کائنات کے فضائل کو شمار نہیں کیا جا سکتا، احسان نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری جتنی بھی گفتگو ہوگی یہ اسی مانند ہے کہ اگر کوئی سمندر کے قریب جائے اور ایک سوئی کی نوک کے ذریعے سے سمندر کا پانی نکالنا چاہے تو وہی پانی جو سوئی کی نوک پر آتا ہے یہ اس حساب سے ہوں گے۔ اگر بات کی جائے مولا کائنات علیہ السلام کی ولادت کی، تو یہ کائنات کی پہلی ہستی ہے، نہ ان سے پہلے کوئی ایسا شخص، ایسا فرد اس دنیا میں آیا جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہو، اور نہ ہی بعد میں یہ شرف کسی اور کو ملا ہے، چاہے وہ انبیاء میں سے ہو یا غیر انبیاء میں سے، یہ شرف فقط مولا کائنات کو ملا ہے۔ ایسی چند خصوصیت، کچھ فضیلتیں ہیں جو فقط خاصہ ہیں مولا کائنات کے ساتھ۔ مثال کے طور پر اگر القاب کی بات کریں تو ایک لقب ہوتا ہے جس کو ہم فقط مولا کائنات علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ہے امیر المؤمنین، جس کا مطلب ہے مومنین کے امیر۔ اگرچہ ہمارے سارے ائمہ، 12 کے 12 ائمہ اللہ کی طرف سے تمام مومنین کے امیر ہیں، لیکن یہ لقب خاص ہے فقط پہلے امام کے لیے، مولا کائنات کے لیے، کیونکہ جب ایک شخص چھٹے امام کے پاس آتا ہے اور امام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرتا ہے تو امام غصے کا اظہار کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے کہا، مولا کیا آپ مومنین کے امیر نہیں ہیں؟ کہا ہاں، ہم مومنین کے امیر ہیں، لیکن یہ لقب خاص ہے ہمارے جد امیر المومنین کے ساتھ، کسی اور کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے۔ یہ لقب خاص ہے مولا کائنات کے ساتھ، چونکہ اس کے علاوہ اگر کسی کو امیر المومنین کہا جائے گا تو یہ سراسر غلط ہے، چونکہ خود امام نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اسی طرح کئی القابات ہیں امام کے، کچھ القابات جو غیروں کو دیے گئے وہ مولا کائنات کا لقب۔ مثال کے طور پر اگر صدیق اکبر کہا جائے تو وہ مولا کائنات کا لقب ہے، کہ رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی انت صدیق و اکبر، آپ صدیق اکبر ہیں۔
آپ فاروق اعظم ہیں، یہ مولا کائنات کے القاب ہیں۔ تو ولادت کا یہ جو شرف ملا ہے خانہ کعبہ میں، یہ فقط مولا کائنات کو ملا ہے۔ یعنی پہلے سے یہ انتظام نہیں تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یا جناب فاطمہ بنت اسد نے ایک انتظام کر دیا ہو کہ اس بیٹے کی ولادت ہوگی تو خانہ کعبہ جائیں گے۔ نہیں، جناب فاطمہ بنت اسد معمول کے مطابق خانہ کعبہ کا طواف کر رہے آئی ہیں، اور جب طواف کر رہی تھی تو جناب فاطمہ بنت اسد کو جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے، درد محسوس ہوا، تو جناب فاطمہ بنت اسد کا ایمان یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کیا تھا جناب فاطمہ بنت اسد کا، کہ فرما رہی ہیں یا رب انی مؤمنۃ بک و بکل کتاب انزلتہ و بکل رسول ارسلتہ، پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی اور ہر اس کتاب پر جو کتاب تو نے نازل کی، اور ہر اس نبی پر جس کو تو نے نازل کیا، ہر اس رسول پر جس کو تو نے نازل کیا ہے، وَمُصَدِّقَةٍ بِكَلَامِكَ وَكَلَامِ جَرَا ابراہیم خلیل، اور میں تصدیق کرتی ہوں اس کلام پر جو حضرت ابراہیم کا ہے، یعنی وہ کلام جو تو نے حضرت ابراہیم پر نازل کیا، میں اس پر اس کی تصدیق کرتی ہوں۔ وَقَدْ بَنَا بَيْتِكَ الْعَتِيقَ، اور اس گھر پر ایمان رکھتی ہوں جس کو میرے جد نے یعنی حضرت ابراہیم نے ہی بنایا تھا۔ وَبِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ وَمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، اور میں تجھے واسطہ دیتی ہوں انبیاء مرسلین کا اور ملائکہ مقربین کا۔ وَبِحَقِّ هَذَا الْجَنِينَ الَّذِي فِي أَحْشَائِهِ، اور اس جنین کی قسم دیتی ہوں، واسطہ دیتی ہوں جو میرے شکم میں ہیں۔ یعنی جناب فاطمہ بنت اسد نے ان چند جملوں کے ذریعے سے اپنا ایمان بتایا ہے کہ دیکھو فاطمہ بنت اسد رسول اللہ کے آنے کے بعد مومنہ نہیں ہوئی ہیں، کہ اگر کوئی مقابلہ کرے کہ فلاں عورت رسول خدا پر پہلے ایمان لائی، یہ گھرانہ وہ ہے جن کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رسالت کے زمانے سے پہلے ہی ایمان پر ہیں، مومن ہیں، کہ پروردگار میں ہر اس کتاب پر ایمان رکھتی ہوں جو تو نے نازل کی ہے، ہر اس رسول پر ایمان رکھتی ہوں جس کو تو نے رسول بنایا ہے، نازل کیا ہے، اور اس نبی کے کلام یعنی جو جد ہیں ان کا خاص ذکر کیا حضرت ابراہیم کا، اور اس گھر کا جس کو میرے جد نے حضرت ابراہیم نے ہی بنایا ہے، اور یہ بھی جانتی ہیں کہ جو میرے شکم میں بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس بچے کا واسطہ دے رہی ہیں کہ پروردگار یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے تجھے اس کا واسطہ، یعنی اس بچے کی بھی عظمت کو جانتی ہے جناب فاطمہ بنت اسد۔ یعنی اگر مولا کائنات کی ولادت کا ذکر ہو تو ایسی ولادت کسی کی نہیں ہے، بات علم کی کریں تو مولا کائنات جیسا علم کسی کا نہیں ہے، کہ قرآن مجید میں آیت سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 12 سب کے اذہان عالی میں موجود ہوگی کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو مسجد میں تمام اصحاب موجود تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول خدا نے اس آیت کی تلاوت کی تو مسلمانوں کے خلیفہ اول کھڑے ہوئے اپنے مقام سے اور کہا یا رسول اللہ، کیا یہ امام مبین سے مراد توریت ہے؟ فرمایا اللہ نہیں۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہا پھر اس سے مراد انجیل ہے؟ کہا نہیں۔ جب انہوں نے سوال کر دیے، رسول خدا نے ہر وقت جواب دیا نہیں۔ انہوں نے کہا قرآن ہوگا، انجیل ہوگا، زبور ہوگا۔ جب رسول خدا نے کسی پر ہاں نہیں کہ اتنے میں مولا کائنات دروازے سے داخل ہوئے۔ جیسے ہی مولا کائنات داخل ہوئے، اب رسول خدا نے فرمایا، سب سے مخاطب ہوئے اور فرمایا یہ امام المبین ہے، یہ امام مبین ہے، کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کے علم کو سمو دیا ہے، احاطہ کر دیا ہے امام مبین میں۔ یعنی اگر تمہیں اب علم چاہیے، کسی بھی طرح کا علم، تو امام مبین سے ملے گا، کیونکہ ایسا نہیں کہ فقط کچھ چیزوں کا علم اس کے پاس ہے، نہیں، ہر چیز کا علم۔ اب جس چیز پر شے کا اطلاق آتا ہے، جس چیز کو شے کہا جا سکتا ہے، چیز کہا جا سکتا ہے، اس چیز کا
علم جو ہے مولا کائنات کے پاس ہوگا، اور اگر اس کو بیان کیا جائے کہ ہر چیز کا علم کیا ہے تو یقیناً اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہر چیز کا علم کیا ہے۔ انسان کا ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھ سکے۔ مثال دیتے ہیں کہ سب کے ذہنوں میں موجود ہوگا واقعہ کہ حضرت سلیمان کے سامنے جب میں مختصراً بیان کروں کہ جب بیان ہوا کہ تخت بلقیس ہے، جب اس کی نشانیاں بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کون تخت بلقیس کو میرے پاس لے کر آئے گا؟ تو ایک جن جس کا نام عفریت تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ کہ نہیں، اس سے پہلے بھی کوئی لا سکتا ہے، کوئی ایسا فرد جو اس سے جلد میں لے کر آئے۔ تو ان کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا، جن کا نام آصف بن برخیہ ہے، کہا اے نبی سلیمان، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو آپ کے پاس پیش کر سکتا ہوں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ آصف بن برخیہ کے پاس، جو انہوں نے ملک سبا سے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے کر آئے سلیمان کے پاس، اس کے پاس کتنا علم تھا؟ ان کے پاس ٹوٹل اللہ کے پاس جو ہے 73 اسم اعظم ہیں، ان میں سے اللہ نے انہیں ایک اسم اعظم کا علم دیا تھا، اور یہ ایک اسم اعظم کا علم تھا، تصرف تھا کہ زمین ان کے لیے سکھڑ گئی، طے الارض ہو گیا، اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو ملک سبا سے سلیمان کے پاس پیش کر دیا انہوں نے۔ تب سوچئے کہ امام نے فرمایا اللہ نے ہمیں 73 میں سے 72 اسم اعظم عطا کیے ہیں۔ یہ بس ایک جو اسم اعظم ہے یہ ربوبیت کی خاطر ہے، یعنی فرق محسوس ہو کہ کون خالق ہے کون مخلوق ہے۔ تو اب جس کے پاس ایک اسم اعظم ہے، ان کا اختیار اتنا وسیع ہے، تو سوچئے جس کے پاس 72 اسم اعظم کا علم ہوگا، ان کے پاس کتنا تصرف ہوگا، وہ دنیا میں کیا کیا تصرف نہیں کر سکتے۔ اب یہ سوال بھیجا ہے کہ مولا کائنات فلاں کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ باتیں کرنے جیسی ہی نہیں ہیں۔ اور پھر جب مولا کائنات کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے تو بات یہاں تک تمام نہیں ہوئی ہے کہ دروازہ کھلا ہو، مولا کائنات کی والدہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تاریخ والے بکس میں ہی لکھتے کہ چابیاں حضرت ابو طالب کے پاس تھیں، لہٰذا بیٹے کے لیے، بیٹے کی ولادت کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے کعبے کا دروازہ کھول دیا، ان کی والدہ خانہ کعبہ میں چلی گئی اور اتفاقاً مولا کائنات کی ولادت ہو گئی۔ لہٰذا ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے دیوار کو شق کیا، یعنی روب اسد اللہ کی خاطر دیوار کعبہ شق ہوئی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ اب دیوار شق ہوئی تو اب دیوار کھلی ہی کی کھلی رہے، نہیں، جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر آئی ہیں پھر دیوار اسی طرح مل بھی گئی ہے۔ اب دیوار واپس مل گئی، اور 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہی ہیں۔ 3 دن تک یہ معظمہ بی بی خانہ کعبہ میں ہیں، اور جب جناب ابو طالب کو معلوم ہوا، پورے مکہ کو معلوم ہوا، چونکہ کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے جناب فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا اتنا وقت گزر گیا اور جناب فاطمہ بنت اسد واپس نہیں آئی، حضرت ابو طالب کے پاس ہے۔ جب 3 دن کے بعد آئے، دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے لیکن دروازہ کھلا نہیں ہے، پوری کوشش کی ہے۔ حضرت ابو طالب سمجھ گئے کہ یہ مصلحت پروردگار ہے، کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ کتنی کوششیں کی اس کے باوجود تالا نہ کھلنا۔ جب تیسرے دن جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آئی ہے، رسول خدا سامنے موجود ہے، جناب فاطمہ بنت اسد نے وہاں کے واقعات بیان کیے کہ جب میں خانہ کعبہ کے اندر تھی تو ایسا تو نہیں تھا، آپ نے سنا کہ تالا لگا ہوا تھا اور تالا کھل نہیں رہا تھا، تو یہ معظمہ بی بی کوئی کھانا پینا اندر لے کر تو نہیں گئی تھی، تو کھانے پینے کا انتظام خود بی بی فرماتی ہیں کہ میرے لیے جنت سے کھانا آیا ہے، ان 3 دنوں میں میرا رزق جنت سے آتا تھا، یعنی
ہم سنتے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب مریم مادر حضرت عیسیٰ وہ بھی بیت المقدس میں موجود تھی، لیکن جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو پروردگار نے پیغام بھیجوایا اور جناب عیسیٰ کی والدہ اس مقدس جگہ سے دور چلی گئیں، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد فرما رہی ہیں کہ میرے لیے جنت سے طعام آتا تھا۔ آپ جیسے ہی مولا کائنات کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آتی ہیں تو رسول خدا سامنے موجود ہیں، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد کے چہرے پر غم کے آثار ہیں۔ رسول خدا پوچھتے ہیں کہ اے مادر گرامی، اللہ نے آپ کو فرزند عطا کیا ہے اور آپ کے چہرے پر یہ غم کہاں، کس لیے؟ فرمایا یا رسول اللہ، جب سے یہ بچہ اس دنیا میں آئے اس نے ابھی تک اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ رسول خدا مسکرائے، ہاتھوں پر لیا، کہا کیسے یہ اپنی آنکھیں مجھ سے پہلے کھول سکتا ہے؟ یعنی خانہ کعبہ میں پہلے سے بت موجود تھے، یہ مولا کائنات ہے، اگر ان کا مقابلہ تم ان سے کرو گے جو اپنی آدھی سے زیادہ زندگی کفر میں بتا چکے ہوں، کوئی 40 سال، کوئی اسے زیادہ، کوئی اسے کم بتوں کی پوجا کرتا رہا ہو، ان کا مقابلہ اس سے جس نے اپنی آنکھیں اس لیے نہیں کھولی کہ وہ ایسا نہ ہو کہ پہلی مرتبہ بت کی طرف آنکھ چلی جائے، نہیں، بلکہ پہلی مرتبہ اگر آنکھ سے کچھ دیکھنا ہے تو وہ رسول خدا کی زیارت کرنا ہے۔ رسول خدا نے کہا یا علی، اگر آپ نے پہلی نظر میرے لیے وقف کر دی ہے تو میں نے اپنا پورا علم تمہارے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ مولا کائنات کی ولادت، یہ علم کا مقام یہ ہے کہ مولا کائنات کے علم کا مقابلہ کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا۔ شجاعت مولا کائنات کی آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، ہر جنگ میں فاتح ہیں، ہر جنگ میں مولا کائنات آگے آگے ہیں، چاہے آپ جنگ خیبر کو پڑھیں، جنگ احد مولا کائنات 70 یا 80 زخم کھا چکے ہیں۔ اس جنگ میں وہ جنگ تھی جس میں رسول خدا کو سب چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی، مولا کائنات تنہا ہے اور 70 یا 80 زخم مولا کائنات کے جسم پر ہیں، اور جب رسول خدا پر کہیں سے حملہ ہوتا ہے تو رسول خدا کسی اور بہادر، کسی اور شجاع کو آواز نہیں دیتے کہ فلاں آئے اور میری مدد کرے۔ جنگ احد حضرت حمزہ کی شہادت ہو چکی ہے، مولا کائنات تنہا ہے جو رسول خدا کی مدد کر رہے ہیں، کبھی کہیں سے تیر آ رہا ہے، رسول خدا آواز دے رہے ہیں یا علی فلاں طرف سے تیر آ رہا ہے، رسول مولا کائنات اس وقت بھی کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ وہ تیر رسول خدا کو نہ لگے۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اتنا زخمی ہو چکا ہوں، آپ کسی اور کو بلا لیں، اور بھی آپ پر جان نثار کرنے والے ہیں، اور بھی لوگ ہیں نا جو کہا جاتا ہے کہ سارے رسول خدا پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے، لیکن ہمیں تو ہر اس جنگ میں یا ہر اس وقت جہاں رسول خدا کسی مشکل میں ہوتے تھے حضرت ابو طالب کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اے حبیب، اب آپ مکہ چھوڑیے کہ آپ کا محافظ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے بیٹی کی تربیت کر کے حضرت ابو طالب گئے ہیں کہ خود پر مشکل لانی ہے، خود پر مشکل آئے تو آئے، تیر چلے میری طرف آئے، تلوار چلے مجھ پر آئے، لیکن میرے بھائی کو کچھ نہ ہو۔ اس وقت بھی رسول خدا کی مدد کی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ 2 مہینے یا 2.5 مہینے یا اس سے زیادہ بھی ملتا ہے کہ مولا کائنات اس جنگ کے بعد بستر پر تھے، یعنی اتنے زخمی ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شکوہ نہیں آیا۔ یہ دعوت ذوالعشیرہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ 3 مرتبہ رسول خدا نے پوچھا تھا تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا، میرا ساتھ دے گا اس کار رسالت میں، وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو مولا کائنات کھڑے ہوئے، مولا کائنات کھڑے ہوئے، اور وہاں سے جو وعدہ کیا اس کو آخر تک نبھایا ہے۔
ایسا نہیں کہ رسول خدا کی زندگی تک، بلکہ رسول خدا کے جانے کے بعد بھی اس وعدے کو نبھاتے رہے، یعنی دین اسلام کی مدد کرتے رہے، کبھی صبر کر کے، کبھی تلوار اٹھا کر، یعنی رسول خدا کی مدد کر رہے آخری وقت تک۔ یہ مولا کائنات ہیں۔ کہ اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ مولا کائنات کو جو ہے لالچ تھی کہ میں رسول خدا کا وصی بنوں گا، جانشین بنوں گا، اس لیے کھڑے ہوئے تھے، اس لیے ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا، تو سرکار آپ کے بڑے تو وہ تھے جو جنگوں میں ہی اس لیے جاتے تھے تاکہ مال غنیمت ملے۔ جنگ میں جانے کا کوئی اور ہدف تو ہوتا نہیں تھا، چونکہ تلوار تو میان سے نکلتی نہیں تھی، خیمے میں بیٹھے رہتے تھے۔ حالانکہ اگر کوئی لڑنے جاتا تھا اسے ڈراتے تھے، مثال کے طور پر یا علی جنگ خندق میں، یا علی آپ اس کے مقابلے میں نہ جائیں، یہ اتنا بہادر ہے کہ یہ اپنے منہ سے اونٹ اٹھا کر پھینکتا ہے۔ خود لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، خود خیمے سے نہیں نکل رہے، حتیٰ کہ رسول خدا کے خیمے پر تیر پھینکا جا چکا ہے، لیکن مولا کائنات جا رہے ہیں، ان کو بھی ڈرا رہے ہیں کہ اس لیے مولا کائنات کھڑے ہوئے ہوں گے کہ لالچ تھی۔ تو سرکار آپ کے بڑے لالچ میں آگے تھے، بیت المال کے لیے، مال غنیمت کے لیے جنگوں میں جایا کرتے تھے۔ وہ کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ جانتے تھے کہ اگر ہم نے آج کہہ دیا کہ ہم رسول خدا آپ کا ساتھ دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ فقط ہمیں خلافت ملے گی، ہمیں رسول خدا کی جانشینی ملے گی، رسول خدا کے بھائی کہلائیں گے۔ نہیں، جانتے ہیں کہ کفار کے پتھر آئیں گے وہ بھی ہم کھانے ہوں گے، تیر آئیں گے وہ بھی لگیں گے، تلواریں آئیں گی وہ بھی ہمیں سہنی ہوں گی، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ چلیں، یہ تو جنگ کی بات تھی، اس میں جانتے تھے، لیکن آسان مرحلہ تھا۔ اخلاص کیا ہوتا ہے، عبادت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اگر ہم کسی بھی میدان میں جائیں، کسی بھی جگہ جانا چاہیں تو ہمیں مولا کائنات سے بڑھ کر کوئی نہیں ملے گا۔ مولا کائنات کی اگر عبادت کی بات کی جائے تو سید الساجدین، زین العابدین، جن کے لیے رسول خدا فرما گئے کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا کہ این زین العابدین، این سید الساجدین۔ اس وقت انبیاء میں سے ملائکہ کے ہوتے ہوئے میرا چوتھا بیٹا یہ سید الساجدین کھڑا ہوگا اور کہے گا انا زین العابدین، انا سید الساجدین۔ مولا کائنات کی عبادت کی بات کرتے ہو؟ جب سید الساجدین سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ سے بڑھ کر تو کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا کہ آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں، ایک باغ میں 500 درخت ہیں، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں ہر روز، ہر رات میں، آپ سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا؟ تو فرمایا، اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا ذرا وہ صحیفہ تو لا کر دکھاؤ جس میں میرے دادا علی بن ابی طالب کی عبادتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی سید الساجدین کہہ رہے ہیں کہ میری عبادتیں کہاں اور میرے دادا کی عبادتیں کہاں؟ تو مولا کائنات کی عبادتوں کی کیا بات کی جائے جہاں سید الساجدین اعتراف کر رہے ہیں۔ اور مثال ایک دوں کہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل ایک ضربت شمار کی گئی ہے کہ مولا کائنات کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، برابر نہیں کہا۔ یعنی پوری کائنات مل کر پوری زندگی عبادت کرے، مولا کائنات کی ایک ضربت، فقط ایک ضربت نہیں چلائی ہے مولا کائنات نے، ہر جنگ میں مولا کائنات نے ضربت چلائی ہے۔ اگر مولا کائنات کی تلوار نہ ہوتی، مولا کائنات نہ ہوتے تو مسلمانوں کے نصیب میں کوئی فتح شامل نہیں ہوتی، کوئی جنگ کامیاب نہیں ہوتی، مولا کائنات اگر نہ ہوتے۔ مولا کائنات کی عبادتیں بھی ایسی ہیں کہ ثقلین کی عبادتوں سے فقط ایک ضربت افضل ہے۔ اگر بات کی جائے اخلاص کی تو مولا کائنات سے بڑھ کر کس کا اخلاص ہو سکتا ہے؟ بات جنگ کی چل رہی تھی نا، وہاں تو چلو تلوار چلانی تھی، میدان کی گرمی تھی، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ رسول خدا کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ 2 اونٹ اپنے ساتھ لایا ہے اور دونوں اونٹ رسول خدا کے حوالے کر دیے، رسول خدا کو تحفہ دیے۔ اب یہ ملکیت رسول خدا کو مل گئی، رسول خدا کی ملکیت ہو گئی یہ، لیکن یہ وہ رسول ہے جو اپنے پاس مال اور دولت تو رکھتا نہیں ہے۔ رسول خدا نے وہیں پر آج صحاب سے مخاطب ہوئے اور آ کر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو فقط 2 رکعت نماز ایسے پڑھے
کہ اس میں دنیا کا کوئی خیال نہ آئے، یعنی وہ نماز 2 رکعت فقط قربتاً اللہ ہو، اب اس نماز میں کہیں اور کسی اور جگہ کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ سارے صاحب ہیں، رسول خدا کے چاہنے والے ہیں، کوئی عام بندہ تو نہیں تھا عام جیسا، رسول خدا کے اصحاب میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ دوسری مرتبہ رسول خدا نے فرمایا کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ جب کہا تو مولا کائنات کھڑے ہوئے۔ اچھا تیسری مرتبہ مولا کائنات کیا پہلی مرتبہ سوچ رہے تھے؟ دوسری مرتبہ کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ تیسری مرتبہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کل کوئی یہ نہ کہے تاریخ لکھنے والا، تاریخ پڑھنے والا، کہ ہر جگہ مولا کائنات سب سے پہلے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، رسول خدا کوئی حکم دیتے تھے فوراً علی کھڑے ہوتے تھے، لہٰذا ہمارے بڑوں کو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ علی کھڑے نہ ہوتے تو ہمارے بڑے بھی کھڑے ہوتے، موقع دیا ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے بڑوں کو موقع نہیں ملا، موقع دیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں 2 رکعت نماز ایسے پڑھوں گا کہ دنیا کا کوئی خیال نہیں آئے گا۔ کہا یا علی بسم اللہ، نماز شروع کیجیے۔ جب مولا کائنات نے نماز ادا کی ہے، نماز ختم ہوئی، کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ میرے حوالے کر دیجیے۔ کہا یا علی میں نے شرط رکھی تھی کہ دنیا کا کوئی خیال نہ آئے، لیکن جب آپ رکوع میں تھے یا تشہد میں تھے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ یہ جو 2 اونٹ رسول خدا لائے ہیں، ایک کا گوشت زیادہ ہے، ایک کا تھوڑا کم ہے، میں جو لوں گا زیادہ گوشت والا اونٹ لوں گا۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا تھا، دنیا کا خیال آیا ہے، لہذا اونٹ آپ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ فوراً جبریل امین نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے علی کے حوالے اونٹ کر دیجئے۔ کہا جبریل میری شرط، رسول خدا جانتے ہیں لیکن کوئی مجمع سے یہ نہ کہے کہ شرط پوری نہیں تھی پھر بھی بھائی سمجھ کے دے دیا، چونکہ یہ تو بغض تو مولا کائنات سے تھا۔ کئی واقعات سے، کئی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ علی کے حوالے اونٹ کر دیجئے۔ کہا جبریل میری شرط، اس کا کیا ہوا؟ کہ علی کے ذہن میں خیال آیا تھا دنیا کا۔ کہا یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے جو علی کے ذہن میں خیال آیا تھا نا کہ کون سا اونٹ دوں جس کا گوشت زیادہ ہو، یہ اپنے لیے نہیں تھا، یہ اس لیے تھا تاکہ میں جس میں گوشت زیادہ ہو وہ اونٹ لوں اور اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر کے یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دوں تاکہ ان کے پاس زیادہ گوشت جا سکے۔ یعنی آپ کسی چیز میں مولا کائنات کا مقابلہ کر نہیں سکتے، کوئی بھی عبادت ہو مولا کائنات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مولا کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے نا تو کائنات مل جائے اور بڑے عمل انجام دے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کائنات پوری زندگی عبادت کرتی رہے، پوری کائنات مل کر مولا کائنات فقط ایک ضربت چلائیں، ضربت کو کیا مولا کائنات اپنی ابا کو جھاڑ دیں، ممکن ہے یہ عبادت ان سے زیادہ افضل ہو جس کو ہم عبادت بھی نہیں سمجھتے، لیکن یہ مولا کائنات کا عمل ہے۔ کہ ایک واقعہ اور میں زحمتیں تمام کروں کہ وہی مسجد نبوی ہے، اصحاب کا مجمع ہے، رسول خدا منبر پر ہیں اور اصحاب سے مخاطب ہوئے کہ تم میں سے کون ہے جس نے اللہ کی راہ میں انفاق کیا ہو۔ یعنی مولا کائنات ائمہ علیہ السلام ہمیں درس دے رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے مومنین کی مدد کرنی ہے، فقط اپنا خیال نہ رہے، مجھے اپنی بھوک اپنے بچوں کی بھوک یاد نہ رہے، بلکہ اگر کوئی مومن بھوکا پیاسا ہے تو مجھے اس کی بھوک اور پیاس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب کون ہے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو؟ کوئی نہیں اٹھا، حسب دستور مولا کائنات کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ کی راہ میں انفاق کیا ہے۔ کہا یا علی کیا انفاق کیا؟ کہا یا رسول اللہ گھر سے نکلا تھا، گھر میں بچوں کا فاقہ تھا، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس لیے نکلا تھا تاکہ میں ایک یہودی سے ادھار لیا 2 دینار لیے تاکہ میں گھر کے لیے کچھ لے کر جاؤں۔ جب میں لے کر جا رہا تھا تو مجھے رستے میں مقداد ملا اور مقداد کے چہرے پر بھوک کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے پوچھا ہے مقداد کیا حال بنا رکھا ہے اور اس گرمی میں گھر سے باہر نکلے ہو؟ پہلے تو نہیں بتایا، جب مولا نے اصرار کیا تو فرمایا یا علی گھر میں فاقہ تھا، بچے بھوکے تھے، نکلا تھا
کہ کہیں سے انتظام ہو سکے، لیکن نہیں ہو سکا۔ اب میں کس طرح سے اپنے گھر جاؤں؟ مجھ سے اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ مشکل کشاہی کیا جو اپنی مشکل کو دیکھے، اپنے چاہنے والوں کی مشکل کو نہ دیکھے۔ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر جا رہے تھے، گھر میں حسنین فاقے سے ہیں، لیکن مقداد کے بچے بھوکے ہیں۔ کہا مقداد یہ تم لے جاؤ، اس کے زیادہ مستحق تم ہو۔ جب رسول خدا نے یہ سنا، مولا کائنات کو سینے سے لگایا، آنکھوں کے بوسے لیے، پیشانی کا بوسہ لیا، دعا کی۔ جب اصحاب نے دیکھا کہ مولا کائنات نے فقط 2 درہم صدقہ دیا ہے، 2 روپے، اس دور اگر کہا رہے 2 روپے دیے ہیں، 2 درہم صدقہ دیا ہے، اور رسول اللہ نے دعائیں دی ہیں، سینے سے لگائے، پیشانی کا بوسہ، اتنے سارے اصحاب کے سامنے تعریف ہو گئی۔ اگلے دن ایک بندے نے سوچا کہ کل میں آ کر کہوں گا یا رسول اللہ میں نے انفاق کیا ہے۔ اگلا دن ہوا، رسول خدا نے سوال نہیں کیا، ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ آج میں نے اللہ کی راہ میں انفاق کیا ہے۔ رسول خدا نے جواب نہیں دیا، پوچھا نہیں آگے کیا ہوا۔ کہا یا رسول اللہ میں گھر سے نکلا، میری نگاہ تو میاں بھی بڑھ پڑی جو سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ان کے پاس سفر پر جانے کا خرچ نہیں تھا، راہ سفر نہیں تھا۔ میں نے انہیں 2000 درہم دیے تاکہ وہ اپنے سفر پر آسانی سے اپنی منزل پر پہنچ سکیں۔ رسول خدا نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی دعا نہیں کی، کوئی سینے سے نہیں لگایا۔ اصحاب میں سے کچھ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ جب آپ کے بھائی نے 2 درہم دیے تھے، آپ نے اتنی تعریف کی، سینے سے لگایا، دعائیں دی، اس نے 2000 درہم صدقہ دیا ہے اللہ کی راہ میں، آپ نے اس کے بارے میں نہ دعا کی، نہ تعریف کی، نہ سینے سے لگایا، نہ پیشانی کا بوسہ لیا، یہ کیوں؟ وہ آپ کا بھائی تھا اس لیے؟ فرمایا اس لیے نہیں، بلکہ علی نے جو 2 درہم دیے تھے نا، اس میں اخلاص تھا، قربت الہی موجود تھی۔ علی چاہتے تھے کہ اللہ کے بندے کے گھر سے بھوک مٹ جائے، جو علی کا چاہنے والا ہے اس کے گھر سے فاقہ ختم ہو جائے۔ لیکن اس نے جو 2000 درہم دیے نا، وہ اس لیے نہیں دیے کہ اللہ کے جو مومن ہیں، جو مشکل میں ان کی مشکل حل ہو جائے، نہیں، اس لیے تاکہ وہ علی کو نیچا دکھلا سکے۔ اس کی تعریف ہو کہ علی نے 2 درہم دیے تھے، اس نے 2000 درہم دیے تھے۔ یعنی اگر پوری کائنات مل کر اگر عبادت الہی کرے تو اللہ کو ان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے مولا کائنات کافی ہے۔ جو کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو غرض ہوتی ہے جنت کی، ڈر ہوتا ہے جہنم کا، لیکن مولا کائنات وہ ہیں جس نے کہا کہ پروردگار میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں نہیں کر رہا، اور نہ ہی جہنم کے خوف میں کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے تیری عبادت کر رہا ہوں کہ تجھے لائق عبادت سمجھا ہے۔ یہ مولا کائنات جن کا مقام انبیاء سے بھی اعلیٰ تھا۔ آخری بات کہوں اور میں منزل مسائب پر آؤں، اسی امام پر اب یہ اعتراض ہوں کہ اگر فدق حق تھا، حکومت حق تھا، خلافت حق تھا، تو مولا کائنات نے جنگ کیوں نہیں کی؟ تلوار تو مولا کائنات کے پاس موجود تھی، اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے، حق نہیں تھا۔ اول مظلوم ہے مولا کائنات، فقط بہادر نہیں ہے۔ کہ سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت نمبر 24 جو سرنامہ کلام میں تلاوت فرمائی کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے تم میں سے ائمہ کو مقرر کیا ہے جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کی۔ جو ہمارا امر ہوتا ہے نا، جو ہمارا حکم ہوتا ہے نا، اس کی ہدایت کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے کہ اگر مجھے حکومت چاہیے تو میں یہ کام کروں، نہیں، وہ اپنے حکومت کے لیے، اپنے بھلے کے لیے نہیں سوچتے، جو ہمارا حکم ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ عمل کرتے ہیں۔ لما صبروا، اور وہ صبر کرتے ہیں، وَقَانُوا بِآیَاتِنَا یوقنون، صبر کرتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ مولا کائنات فقط شجاع نہیں تھے، بہادر بھی تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ صابر بھی تھے، مظلوم بھی تھے۔ صبر کیا ہے مولا کائنات نے۔ خود فرماتے ہیں شیخ عباس قمی نے لکھا کہ مولا کائنات
فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ نہ کر کے 5 انبیاء کی پیروی کی ہے، 5 نبیوں کی پیروی کی ہے میں نے جنگ نہ کر کے۔ پہلے میں نے حضرت نوح کی پیروی کی ہے، کیونکہ انہوں نے خداوند عالم سے درخواست کرتے ہوئے کہا تھا ربی انی مغلوب فانتصر، سورہ مبارکہ قمر کی آیت نمبر 10، کہ اے پروردگار بے شک میں مغلوب ہوں اور تو ہی ان سے میرا انتقام لے۔ مولا کائنات مغلوب ہے اس لیے نہیں کہ مولا کائنات کے تلوار میں دم نہیں تھا، مولا کائنات کو چھوڑ دیا گیا تھا، تنہا رہ گئے تھے مولا کائنات۔ مولا کائنات کا حق غصب کر دیا، فدیہ غصب کر دیا، ہر طرح سے مولا کائنات کو مظلوم کیا جا رہا ہے، بے یار و مددگار کیا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بت پرست قوم سے کہا تھا کہ میں تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے کنارہ کشی کر کے جا رہا ہوں جنہیں تم نے خدا کے علاوہ پکارا ہے، یعنی تم نے جن کو بنایا ہے، پروردگار عالم نے جس کو بنایا تھا، جس کا اعلان مولا رسول خدا کئی مرتبہ کر چکے تھے، دعوت ذوالعشیرہ میں کر چکے تھے، یوم غدیر میدان خم میں کر چکے تھے، اس کے علاوہ جن کو تم نے بنایا ہے میں ان کو چھوڑ کر کنارہ کشی کر کے جا رہا ہوں، حضرت ابراہیم کی طرح۔ تیسرا میں نے حضرت لوط کی پیروی کی ہے کہ انہوں نے اپنی بد عمل قوم سے فرمایا تھا کہ ایک کاش مجھے تمہارے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی ہے یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں پناہ لے سکتا، یعنی میری پناہ گاہ مجھ سے چھینی جا چکی ہے، میری قوت مجھ سے چھینی جا چکی ہے۔ رسول خدا صبر کرنے کا کہہ چکے ہیں، یا علی آپ کے گھر پر یہ ظلم ہوگا، آپ کا دروازہ، آپ کا گھر چلایا جائے گا، آپ کے سامنے آپ کی بیوی کو مارا جائے گا، یا علی آپ نے صبر کرنا ہے۔ میں نے حضرت لوط کی پیروی کی ہے۔ چوتھا میں نے حضرت موسیٰ کی پیروی کی ہے، کیونکہ انہوں نے فرعون اور آل فرعون سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا سورہ شعراء کی آیت نمبر 21 کہ جب میں نے تم سے خطرہ محسوس کیا تو میں تم سے بھاگ کر چلا گیا۔ اس لیے نہیں بھاگا تھا کہ جان کا خطرہ تھا، نبی خدا یا امام اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو دین الہی کو آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ جو بدعتیں ہوں گی رسول خدا کے بعد، ان کا قلعہ تمام کرنا ہے، قلعہ کما کرنا ہے امیر المومنین نے۔ مولا کائنات اگر محفوظ ہوں گے تو ان بدعتوں کو مٹائیں گے۔ آخری میں نے حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کی پیروی کی، کیونکہ انہوں نے بھی سامری اور اس کے ساتھیوں سے جنگ نہیں کی تھی۔ جب حضرت موسیٰ نے ان سے جنگ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا تھا کہ قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ اتنا ظلم بڑھ چکا تھا، مولا کائنات کو اتنا مظلوم کر دیا گیا تھا، اتنے ظلم ہوئے تھے کہ قریب تھا کہ اگر مولا کائنات کوئی قدم اٹھاتے تو یہ لحاظ نہ رکھا جاتا کہ یہ رسول خدا کے بھائی ہیں، یہ فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں۔ ہاں عزیزو، میں نے شروع میں کہا تھا اول مظلوم ہے یہ میرے مولا۔ کیوں اول مظلوم ہیں؟ کہ جتنا اختیار تھا، جتنا تصرف تھا کائنات میں، جتنے فضائل تھے، لیکن اتنے ہی ظلم اس امام پر ہوئے ہیں۔ وہ مصیبتیں اس امام پر ڈھائی گئی کہ یہ میرے مولا جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کسی نے پوچھا یا علی سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ تو اس وقت مولا کائنات نے فرمایا سب سے بڑا مظلوم وہ ہے کہ جس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اور وہ دیکھتا رہے۔ ہائے مظلومیت امیر المومنین، وہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہو تو کوئی بہادر ٹک نہیں سکتا تھا، اتنے شجاع تھے میرے مولا، لیکن اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اور وہ علی دیکھتے رہے۔ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، کہ یہ صبر بھی کرتے ہیں، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے ہیں،
ہاں عزیزو، شب 19 سے وہ شب ہے کہ اس رات میں زینب و ام کلثوم کے بابا زخمی ہو جائیں گے۔ آج کی افطار مولا نے اپنی دختر جناب کلثوم کے پاس کی ہے۔ جب بیٹیوں کے پاس کبھی باپ آتا ہے تو بیٹی چاہتی ہے کہ کائنات کی ہر نعمت اپنے باپ کے سامنے رکھ دے، لیکن جناب ام کلثوم جانتی ہیں کہ میرا بابا زیادہ طعام تو کھاتے نہیں ہیں، پھر بھی جناب ام کلثوم نے ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہے اور ایک نمک ایک سوکھی روٹی رکھی ہے۔ جانتی ہیں میرے بابا سوکھی روٹی کھاتے ہیں جوگی۔ مولا کائنات نے فرمایا، اے ام کلثوم، تمہیں یاد ہے نا کہ تمہارا بابا ایک چیز سے زیادہ تناول نہیں کرتا۔ اب ام کلثوم چاہتی تھی کہ نمک اٹھا لے تاکہ میرے بابا دودھ سے افطار کر لیں۔ مولا کائنات نے کہا، اے ام کلثوم، دودھ اٹھا لیجئے، یہ دودھ کسی اور کی ضرورت ہو سکتا ہے۔ ہاں عزادارو، رات گزرتی جا رہی ہے، مولا کائنات عبادت میں مصروف ہیں، لیکن بار بار صحن میں آتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، ہاں یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جب بیٹی نے دیکھا نا، اب بیٹی سے برداشت نہیں ہوا، اب ام کلثوم نے کہا، اے بابا، میرا دل بٹا جا رہا ہے، یہ کون سی رات ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے؟ مولا کائنات نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں عزادارو، ذرا سوچئے، اگر کسی بیٹی کے پاس باپ موجود ہو، باپ علی جیسا ہو، بیٹی ام کلثوم جیسی ہو، اور باپ جانے کی باتیں کر رہا ہو، بیٹی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہاں عزادارو، اب مولا کائنات کی کانوں میں آواز آئی کہ تلواروں کی جھنجھناہٹ کی آواز ہے۔ مولا کائنات دروازے پر آئے، کیا دیکھتے ہیں حذیفہ یمانی ہے، 40 تلواروں کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں۔ پوچھا، اے حذیفہ، تم اس وقت تلواروں کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا، مولا، میں نے آپ سے سنا ہے، آپ بار بار کہتے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں میری ریش مبارک کو میرے خون سے خضاب کیا جائے گا۔ میرے مولا، یہ نہ ہو کہ آج ہی کی وہ رات ہے، مولا میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اب مولا کائنات نے کہا، اے حذیفہ، میں کون ہوں؟ کہا، اے مولا، آپ میرے امام ہیں۔ کہا، اے حذیفہ، تمہارا امام تجھ سے کہہ رہا ہے، اے حذیفہ گھر کی طرف چلے جاؤ۔ حذیفہ جا بھی رہا ہے کہ مولا کا حکم ہے، مولا کی طرف دیکھتا بھی جا رہا ہے، جانتا ہے شاید مولا کی آخری ملاقات ہو، مولا کی آخری زیارت ہو۔ ہاں عزادر، مولا گھر میں آئے ہیں، وصیتیں کی ہیں۔ ہاں عزادر، اب مولا جب گھر سے نکل رہے تھے نا، مولا کے گھر میں مرغابیاں موجود تھی، ابا کو تھام لیا، گویا کہہ رہی ہو، مولا آپ مسجد نہ جائیے۔ عزادارو، ام کلثوم سے مولا کائنات نے کہا، اے بیٹا ام کلثوم، اگر ان کے دانے پانی کا انتظام نہ ہو نا تو انہیں آزاد کر دینا۔ ہاں عزادار، بس مختصر کر رہا ہوں۔ مولا کائنات مسجد میں آئے ہیں، اذان دی ہے، کوفے میں اذان گونجی، مولا کائنات کی آواز ہے، سب مسجد میں جمع ہوئے۔ ایک لعین، ایک بدبخت الٹے منہ زمین پر سویا ہوا ہے، ٹھوکر مار کر جگایا، اے لعین اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے نماز شروع کی ہے، بس آخری جملے سنیے گا۔ ہاں عزادارو، مولا کائنات نے پہلا سجدہ ادا کیا ہے، دوسرا سجدہ کیا ہے، اب سر اٹھانا چاہتے ہیں کہ اس لعین نے تلوار کو زہر میں بجھایا ہوا تھا، امام کے سر پر تلوار کا لگنا تھا کہ ایک آواز آئی، پوستو بے وبل کعبہ، جبرائیل نے آواز دی، تحتمت ارکان الہدا، الا قد قتل امیر المومنین، ہائے امیر المومنین مارے گئے۔
صل على محمد